بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فردوس ابلیس۔ حسن بن صباح، اس کے باطنی فدائیوں اور مصنوعی بہشت کی پراسرار داستان۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ پیش لفظ۔ حسن بن صباح ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان نا واقف ہوگا۔ یہ نام ذہن میں آتا ہے تو وہ بہشت جنت ارضی لازماً یاد آتی ہے جو حسن بن صباح نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ ایک بار جو اس بہشت میں داخل ہو گیا، وہ اپنے دین و ایمان کو، اپنے ماں باپ اور بچوں کو، دنیا کو اور اللہ کو بھی بھول گیا۔ اس نے حسن بن صباح کو اپنا باپ اور اپنا خدا مان لیا۔ حسن بن صباح نے اسے کہا کہ اپنی خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر دو، پھر تم ہمیشہ ایسی بہشت میں رہو گے جو اس بہشت سے زیادہ دل نشین اور سحر انگیز ہوگی۔ اس بہشتی نے پلک جھپکتے خنجر نکالا اور اپنا پیٹ چاک کر لیا۔ کسی نے کہا کہ اس محل کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو سر کے بل زمین پر گراؤ۔ اس شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اتنی بلند چھت سے سر کے بل کود کر جان دے دی۔ یہ تھے حسن بن صباح کے فدائین، جو اپنی جان دینے یا کسی دوسرے کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا ہو۔ تاریخ کو لرزہ بر اندام کر دینے والی اس داستان میں آپ کو ایسے ہی چند ایک واقعات ملیں گے جن کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اس بہشت کی حقیقت کیا تھی؟ میں نے اس سوال کا جواب اتنی تفصیل سے پیش کیا ہے کہ یہ 2 جلدوں میں پھیل گیا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ مورخوں اور بعد کے مستند تاریخ نویسیوں، وقائع نگاروں اور مبصروں کے حوالوں سے بات کی ہے۔ یہ افسانے یا من گھڑت قصے ہیں۔ کسی دانشمند نے بالکل درست کہا ہے کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ اس تاریخی داستان میں ایسی دلچسپیاں ملیں گی جو آپ کو حیرت زدہ بھی کریں گی، آپ کی جذباتی دنیا کو زلزلے جیسے جھٹکوں سے ہلا ڈالیں گی۔ پھر آپ سوچوں میں کھو جائیں گے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ یقین نہیں آتا کہ صرف ایک انسان نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایسی عقیدت پیدا کر لی کہ لوگوں نے اپنے ہوش و حواس بھی اس کے حوالے کر دیے اور دنیا سے لا تعلق ہو کر اسی کے ہو کے رہ گئے۔ حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، حسن بن صباح نے انسان کی فطری کمزوریوں کو ابھارا، انسانی فطرت کی دبتی رگوں کو مٹھی میں لیا اور انہیں ہپنوٹائز کر لیا۔ اس دور میں علم نفسیات کا وجود نہیں تھا، آج کی ہپنوٹزم سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، لیکن انسان اپنی تمام تر نفسیاتی کمزوریوں کے ساتھ موجود تھا۔ اسے گمراہ کرنے والے اپنی اہلیت کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، جو انسانی زندگی کے پہلے انسان تھے، ابلیس کے فریب میں آ کر جنت سے نکالے گئے اور زمین پر پٹکے گئے تھے۔ میں نے اس داستان کو عنوان دیا ہے فردوس ابلیس، کیونکہ حسن بن صباح نے جو بہشت بنائی تھی وہ اس کی ابلیسی ذہن کی تخلیق تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ حسن بن صباح جیسا ماہر نفسیات اور ہپنوٹائسٹ تاریخ نے نہ کبھی پہلے دیکھا نہ اس کے بعد۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے لوگوں کو انسانی عظمت کی راہ پر ڈالا تھا، لیکن حسن بن صباح نے اپنے پیروکاروں کو انسانیت کی راہ سے ہٹا کر ابلیسیت کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کی بہشت کی اصل حقیقت حشیش سے پوشیدہ تھی۔ حشیش کو عام فہم زبان میں بھنگ کہا گیا ہے، لیکن یہ بھنگ سے ملتا جلتا ایک پودا تھا جس کا نشہ بھی بھنگ سے ملتا جلتا تھا، مگر اثرات بھنگ سے زیادہ اور کچھ مختلف تھے۔ ان سے انسان بڑے حسین تصورات دیکھتا اور انہیں حقیقت سمجھتا تھا۔ اس نشے کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں فردوس ابلیس کو مکمل کر دیتی تھی۔ ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہی انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو اسے اللہ کی جنت سے نکلوا کر ابلیس کی بہشت میں پہنچا دیتی ہے۔ عورت، نشہ، حقائق سے فرار اور لذت پرستی۔ حسن بن صباح سلجوقیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج تک جا پہنچا۔ سلجوقی اسلام کے شیدائی، اسلام کی عسکری روایات کے رکھوالے اور مردان حر تھے۔ ایک سلجوقی حکمران نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ چل جانے سے فرار ہو گیا، پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا۔
وہ کہاں گیا، کدھر ڈوبا، کدھر نکلا۔ یہ بڑی ہی دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات سے بھرپور داستان ہے جو میں اس کتاب میں پیش کر رہا ہوں۔ فردوس ابلیس کے اس خالق نے ایک جنگجو لشکر تیار کر لیا تھا۔ چند قلعوں اور میدانوں میں اس لشکر کی سلجوقی مسلمانوں کے ساتھ خونریز لڑائیاں ہوئیں، مگر حسن بن صباح کی شاطرانہ اور زمیندوز کارروائیوں نے مسلمانوں کے قدم کسی بھی میدان جنگ میں جمنے نہ دیے۔ حسن بن صباح کے پیروکاروں اور اس کے فدائیوں کو حشیشین کہا جاتا تھا، جو آج انگریزی زبان میں اساسنز کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ حشیش کے نشے میں اپنی تمام پر اسرار کارروائیاں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو قتل کرنے میں خصوصی شہرت حاصل کی تھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی پر بھی 4 قاتلانہ حملے کیے تھے۔ غالباً ایوبی واحد شخصیت تھی جسے حشیشین قتل کرنے میں ناکام رہے، ورنہ ان کے ہاتھوں کوئی زندہ نہیں رہتا تھا۔ اس داستان میں آپ کو یہ تفصیلات بھی ملیں گی کہ انہوں نے کیسی کیسی شخصیات کو کیسے کیسے طریقوں سے قتل کیا۔ تاریخ کی ایک مشہور و معروف شخصیت نظام الملک، جو بہت بڑا عالم دین اور دانشور تھا، اور حسن بن صباح ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور گہرے حوالوں سے بات اور گہرے دوست بن گئے تھے۔ آگے چل کر تینوں کے راستے جدا ہو گئے۔ نظام الملک سلجوقی حکومت کا وزیر اعظم بنا اور حسن بن صباح کو نوکری دلوائی، لیکن ایک وقت آیا کہ حسن بن صباح نے نظام الملک کو قتل کروا دیا۔ یہ اس داستان کا ایک خاص حصہ ہے جو آپ کو قدم قدم پر چونکا دے گا۔ یہ تمام سنسنی خیز اور فکر انگیز تفصیلات تو آپ اس داستان میں پڑھیں گے ہی۔ یہاں اتنا سا اور کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسن بن صباح کی موت کے بعد اس کے فدائین پیشہ ور قاتل بن گئے تھے، جنہیں آگے چل کر عیسائیوں نے بھی اجرت پر استعمال کیا تھا۔ اسی لیے انگریزی بولنے والی قوموں نے حشیشین کے بجائے ان کا نام اساسنس رکھ دیا تھا۔ انگریزی میں آج تک انہیں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ حسن بن صباح کے فدائی ابھی موجود ہیں۔ میری یہ کہانی جب حکایات میں بالاقساط چل رہی تھی تو اس دوران مجھے 4 خط ملے۔ لکھنے والوں نے مجھے بہت کوسا کہ میں ایک نبی کی توہین کر رہا ہوں اور جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں یہ سب تعصب کا مظاہرہ ہے۔ ایک صاحب نے کچھ گالیاں بھی لکھی تھیں اور ایک صاحب نے اپنے خط میں لکھا، آپ اپنی یہ بکواس بند کریں، میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ حسن بن صباح کے فدائی اب بھی موجود ہیں جو کسی بھی وقت آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے 1-2 نہیں، کم و بیش 1 درجن مستند تاریخ نویسیوں کی تحریریں پڑھ کر یہ داستان مکمل کی ہے۔ ان میں 3 یورپی مورخ بھی شامل ہیں۔ بہرحال کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، پڑھیں اور اپنی رائے خود قائم کریں۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کتاب آپ نے شروع کر دی تو ختم کر کے ہی اٹھیں گے۔ عنایت اللہ التمش۔ اولاد آدم کی داستان حیات اتنی ہی طویل ہے جتنی لمبی لمبی صدیاں گزر گئی ہیں۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے کٹھن سفر میں اکیلا نہیں تھا، ابلیس اس کا ہم سفر رہا، آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اولاد آدم کی زندگی کی کہانی سزا و جزا کی داستان بن گئی ہے، مگر عجوبہ یہ کہ انسان اپنی ہی آپ بیتی پر نگاہ ڈالتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خود فریبی سے اپنے دل پر چھا لیتا ہے اور اس ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جا۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اسی صورت میں دلچسپ، سنسنی خیز، عبرتناک اور خیال افروز بنتی ہے جب اس کہانی کے کردار اللہ والے ہوں، سوائے 1-2 کے جو ابلیس کے پجاری ہوں۔ اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا اور آدم کے آگے سجدے میں گر پڑتا تو بات اللہ کی عظمت اور بندوں کی بندگی پر اور عابد و معبود تک ہی رہ جاتی۔ اللہ نے نیک اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس نے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی ہے، اور یہی ہے وہ ابلیس کی جنت جس نے اولاد آدم کے سوانح حیات میں قوس قزح جیسے رنگ بھرے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو بھی جنت بنائی اور اسے بڑے ہی دل نشین رنگ دیے، وہ کچھ عرصے میں صرف ایک رنگ میں روپوش ہو گئی۔ یہ رنگ خون کا تھا۔ شداد عاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب مورخ متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعایا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ درندہ صفت بادشاہ تھا۔ مخمور و مجبور رعایا نے جب اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رعایا نے اسے خدا مان لیا۔ وہ معبود بن گیا۔ وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغ ارم کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اس نے جنت کی تمام تر رنگینیاں اور رعنائیاں سمو ڈالی۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیسیت کی تمام تر دل نشین، دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ تیورا کر گرا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ روایت ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکالتے وقت افسوس بھی ہوا ہے؟ ہاں اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے جواب دیا، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی، جس کی گود میں 2-3 ماہ عمر کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ باری تعالیٰ، آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدائے بزرگ و برتر، موت و حیات آپ کے اختیار میں ہے۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار، اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے کہا، شداد عاد ایک بادشاہ تھا۔ اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے۔ اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب جوان تھا۔ تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی تھی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی قدم نہ رکھ سکا کہ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے میں گر پڑا۔ لیکن اے خالق کائنات، میں چون چرا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں نے سمندر میں سے زندہ نکال لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔ یا حی یا قیوم، فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زندگی اور موت دینے والے ہیں۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شداد کے باغ ارم جیسی پرانی بات نہیں بلکہ کل کی بات لگتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی کو تاریخ پرانی بات نہیں کہتی۔ تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری عارضی جنت تھی جس کا خالق حسن بن صباح تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا، لیکن بلا خوف تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صباح نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشوں، زامہ کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔
اس فرقے کی بنیاد ہی بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صباح نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صباح نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا تھا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پراسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بھنگ جسے حشیش کہتے ہیں اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صباح کی جنت میں دو ہی تو چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھیں۔ یہ چیزیں تھیں حشیش اور حوریں۔ اس جنت میں حیران کن حد تک خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ کیا خوبصورت ہوں گی۔ نشہ شراب کا ہو، خواہ حشیش کا، چرس کا ہو، خواہ ہیروئن کا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ام الخباثت کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور جنت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان خود خباثت کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آئی جہاں حسن بن صباح نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے قہقہے سنائی دینے لگے۔ یہاں سے ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنم لیا جو آج بھی سنو تو دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ واقعات صداقت کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے، لیکن یہ چھوٹی سی چھوٹی تفصیل تک سچے ہیں۔ اعمال صالح کہانی نہیں بنا کرتی، کہانیاں اعمال بد کی کوکھ سے جنم لیا کرتی ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ ایک انسان نے ایک پیاسے کو پانی پلایا۔ کہانی اس سے بنتی ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کا خون پی لیا۔ پانی کا پیاسا کسی کہانی کا کردار نہیں بنا کرتا، کہانی اس انسان سے بنتی ہے جو انسان کے خون کا پیاسا ہو۔ آج داستان گو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہے جو سلجوقیوں کا دور حکومت تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھی، اسلام کا پرچم یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ طوائف الملوکی اسلام کی تارو پود بکھیر رہی تھی۔ اہل صلیب پرچم ستارہ و ہلال کو ہمیشہ کے لیے گرا دینے کو طوفان کی طرح بڑے آ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے دین کو ہر دور میں سنبھالا اور سہارا دینے کا سبب پیدا کیا۔ اس پرآشوب دور میں جب خلفاء ہوس اقتدار سے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بھلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت خلفاء کی عدم توجہی اور شاہانہ طرز بود و باش کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ نے سلجوقیوں کو بھیجا۔ ان ترک جنگجوؤں نے آ کر اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھاما، دین کی بنیادیں مستحکم کی، طوائف الملوکی کا خاتمہ کیا، فوج میں عسکری روح بیدار کی اور اہل صلیب کے لشکروں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا اور حسن بن صباح ابلیس کے روپ میں سامنے آیا اور جسد اسلام کا کینسر بن گیا۔ حسن بن صباح آیا کہاں سے تھا؟ تھوڑا سا ذکر سلجوقیوں کا بھی ہو جائے تاکہ داستان گو کی بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت و اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوقی ایک غیر مسلم ترک جنگجو سلجوق بن یکاک کی نسل سے تھے۔ سلجوق ترکستان کے خان اعظم کے ہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور توسیع اور دین کے فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوق بن یکاک نے خان ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوق اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پس و پیش اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو حکم کے منتظر تھے،
پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، کن فیکون کا مظاہرہ تھا۔ آل سلجوق تو ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیب و تمدن سے بے بہرا مشہور تھے، جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ نے انہی سے اپنے دین کا تحفظ کرانا تھا۔ سلجوق صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ اسلام کو سر بلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ یہ ایک اور داستان ہے کہ سلجوقیوں نے سلطنت اسلام کی عنان کس طرح اپنے ہاتھ میں لی۔ مختصر یہ کہ غیر مہذب اور آوارہ گرد ترک تہذیب اور شائستگی کے پیکر بن گئے۔ تعلیم سے بے بہرا سلجوقیوں عالموں اور فاضلوں کو دربار میں اکٹھا کر کے ان کی پذیرائی کی۔ ان کی خانہ بدوش ذہنیت مدنیت کے رنگ میں رنگی گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کا اور توحید و رسالت کا محافظ و ناصر خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی ذات باری نے جس طرح عرب کے بوریا نشینوں، صحرا نواردوں، گناہوں اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے بندوں کو رسالت اور اپنے دین سے نوازا تھا، اسی طرح پسماندہ ترکوں کو اعزاز بخشا کہ انہیں عسکری قوت اور کردار کی عظمت عطا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، شام، الجزیرہ اور ایشیائی کوچک پر چھا گئے۔ ان کے سامنے جو بھی اسلام دشمن طاقت آئی اسے کچل اور مسل کر ختم کر دیا۔ بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ خلافت عباسیہ کے کردار کی کمزوریوں نے سلطنت میں جو طوائف الملوکی پیدا کر دی تھی اس کا قلع قمع ہو گیا۔ سلجوقیوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک بادشاہی قائم کر دی، اور افغانستان سے بحیرہ روم تک کا علاقہ ایک سلطنت بن گیا، اور یہ سلطنت اسلامیہ تھی۔ بادشاہت کا نظام حکومت اسلام کے منافی ہے، لیکن سلجوقیوں نے سلطنت کو ایک مرکز کے تحت لانے کے لیے بادشاہت کا نظام اپنایا۔ اس کے نتیجے میں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سلطنت میں جو انتشار اور عدم اتحاد پیدا ہو گیا تھا وہ یکجہتی اور قومی اتحاد میں بدل گیا۔ پھر ان سلجوقیوں نے یورپ کے اہل صلیب کی یلغار کو یوں قہر و غضب سے روکا کہ انہیں بار بار حملے کرنے کے قابل نہ چھوڑا۔ سلجوق بن یکاک کی حکومت اس کے پوتون تغرل بیگ سلجوقی اور جغرا بیگ سلجوقی تک پہنچی۔ بادشاہوں کے خاندانوں میں یہ روایت لازمی طور پر چلتی رہی ہے کہ سگے بھائی تخت نشینی پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی بہن ہوتی تو وہ الگ سازشیں کرتی تھی۔ محلاتی سازشیں شاہی خاندانوں میں لازمی سمجھی جاتی تھیں، لیکن سلاطین آل سلجوق آپس میں عناد رکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تغرل بیگ اور جغرا بیگ سگے بھائی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا آپس میں پیار تھا کہ تخت کا وارث بڑا بھائی تھا، لیکن بڑے نے چھوٹے بھائی کو اقتدار میں اپنے ساتھ رکھا اور دو دارالسلطنت بنا دیے۔ جغرا بیگ کے لیے ترکستان کا مرو اور خراسان کا شہر نشاپور، جو تغرل بیگ کا دارالسلطنت تھا۔ اس طرح بھائیوں میں پیار اور اتحاد بھی قائم رہا، اور سلطنت چونکہ وسیع تھی اس لیے دو دارالسلطنت بننے سے انتظام پہلے سے بہتر ہو گیا۔ آل سلجوق نے خلیفہ کو نہ چھیڑا اور اسے کچھ علاقہ دے کر اس کی حیثیت برقرار رکھی تھی۔ یہاں ایک واقعے کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ اس وقت خلیفہ قائم بامر اللہ تھا۔ 450 ہجری کا ذکر ہے کہ بصاصری نام کے ایک غیر مسلم نے خلیفہ قائم کو کمزور اور تنہا سمجھ کر بغداد پر حملہ کر دیا اور خلیفہ کو قید میں ڈال دیا۔ تغرل بیگ کو اطلاع ملی تو اس نے بصاصری پر حملہ کر دیا اور اسے بہت بری شکست دے کر اسے گرفتار کر لیا۔ حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے حوالے کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سر اس کے سامنے پڑا تھا۔ تغرل بیگ نے سر اٹھوا لیا اور خلیفہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کو بصاصری کی قید سے رہا کرا لیا گیا تھا۔ تغرل بیگ نے بصاصری کا سر خلیفہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تغرل خلیفہ قائم با امر اللہ نے کہا، کیا تم 4 سال انتظار کر سکتے ہو؟ کیسا انتظار؟ تغرل بیگ نے پوچھا۔ میں اس احسان کا صلہ تمہیں دینا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا ہے۔ خلیفہ قائم نے کہا، پہلی بات یہ ہے محترم خلیفہ، تغرل بیگ نے کہا، کہ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا،
فرض ادا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں 4 سال انتظار کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، خلیفہ نے کہا، ابھی کم سن ہے، 12-13 سال عمر ہے، 4 سال بعد جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی تمہارے ساتھ کراؤں گا۔ یہ ایسا انعام ہے یا تحفہ ہے جو میں کسی غیر عباسی کو نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی لڑکیاں عباسیوں میں ہی بیاہتے ہیں۔ تم سلجوقی ہو لیکن تمہارے احسان کا صلہ اس سے کم نہیں دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی ہے، 4 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ 4 سال بعد خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی تغرل بیگ سے کر دی۔ بادشاہوں کے ہاں یہ رواج رہا ہے کہ انہیں وزیروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن رسمی طور پر وہ ایک وزیر اعظم اور برائے نام 2-3 وزیر رکھ لیتے تھے۔ حکم تو بادشاہ کا چلتا تھا۔ وزیر تائید اور خوشامد رہتے تھے۔ ان کے مشیر بھی حاشیہ بردار اور جی حضوری ہوتے تھے۔ بادشاہ ان سے رسماً کسی کام یا کسی مسئلے کا مشورہ لیتا تو وہ بادشاہ کی مرضی اور مزاج کے مطابق مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن سلجوقیوں کے ہاں یہ رواج نہیں تھا۔ سلاطین آل سلجوق علم و فضل کے قدردان تھے۔ ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بادشاہوں جیسے دربار نہیں لگاتے تھے، اس لیے وہ خوشامدیوں اور درباریوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے فیصلے 2 ٹوک اور اٹل ہوتے تھے۔ چغرا بیگ اور تغرل بیگ کا دور حکومت تھا، جنہوں نے 2 دارالسلطنت بنا لیے تھے۔ چغرا بیگ مرو میں تھا۔ ایک روز ایک جوان سال آدمی اس کی ملاقات کے لیے آیا۔ اس شخص کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ معمولی سا کوئی سوالی نہیں، وہ کوئی عالم یا کسی اونچے درجے کے خاندان کا فرد لگتا تھا۔ سلطان کو کیا بتاؤں آپ کون ہیں؟ دربار نے پوچھا، اور غرض ملاقات کیا ہے؟ میرا نام خواجہ حسن توسی ہے، ملاقاتی نے بتایا۔ نشاپور سے آیا ہوں۔ نشاپور کے امام توافق کا شاگرد ہوں۔ ان کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں۔ فقہ اور محدث ہوں۔ غرض ملاقات سلطان کو بتاؤں گا۔ دربان کے لیے حکم تھا کہ کوئی عالم ملاقات کے لیے آ جائے تو اسے روکا نہ جائے۔ چنانچہ دربار نے اندر جا کر سلطان چغرا بیگ کو اطلاع دی۔ کیا وہ فقہ اور محدث لگتا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ ہاں سلطان محترم، دربان نے جواب دیا۔ زبان شائستہ اور لباس عالمانہ ہے، چہرے سے مہذب لگتا ہے۔ تو اسے اتنی دیر باہر کھڑا رکھنا خلاف تہذیب ہے، سلطان نے کہا۔ اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد خواجہ حسن توسی سلطان چغرل بیگ کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے احترام سے بٹھایا۔ اے نوجوان، سلطان نے پوچھا، میں کیسے مان لوں کہ تو امام موافق کا شاگرد ہے؟ ہم جانتے ہیں امام موافق کی شاگردگی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے پاس سند ہے، خواجہ حسن توسی نے سند سلطان کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے فقہ اور حدیث کی اور دیگر دینی امور کی تعلیم پائی ہے۔ کیا تو فارغ التحصیل ہو گیا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں سلطان عالی مقام، خواجہ توسی نے جواب دیا، میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، تحصیل علم سے نہیں۔ علم ایک سمندر ہے، موتی اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر تہ سے سیپی اٹھانے کا عزم رکھتا ہے۔ سلطان چغرا بیگ کچھ متاثر ہوا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا کچھ دانشمند ہے، سلطان نے کہا۔ کتابیں علم دے سکتی ہیں، عقل نہیں۔ تو اپنے آپ کو کتنا دانشمند سمجھتا ہے؟ سلطان محترم، خواجہ حسن توسی نے کہا، انسان اتنا ہی احمق ہے جتنا وہ اپنے آپ کو دانشمند سمجھتا ہے، اور انسان اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ فیصلہ دوسرے کیا کرتے ہیں کہ فلاں احمق اور فلاں دانشمند ہے۔ ایک بات بتا توسی، سلطان نے پوچھا، حکمران میں کیا صفات اور کیسے اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ رعایا میں ہر دل عزیز اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں؟ وہ اپنے دین اور سلطنت کے لیے آگ کا طوفان ہو، خواجہ حسن توسی نے جواب دیا۔ رعایا کے لیے پانی ہو، زمین کی طرح فیاض اور آسمان کی طرح مرئی ہو، عقاب کی مانند تیز نگاہ، کوے کی طرح محتاط اور کوئل کی طرح خوش گلو ہو،
شیر کی طرح بے خوف اور چاند ستاروں کی مانند راست رو ہو، یوں نہیں کہ آج ادھر کل ادھر بھٹکتا پھرے۔ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر میں نے کہا ہاں ہیں تو یہ خوشامدی ہوگی، خواجہ توسی نے کہا۔ خوشامد منافقت ہے، میں منافق نہیں بننا چاہتا۔ اگر میں نے کہا سلطان میں کچھ صفات کی کمی ہے تو میں معتوب ہوں گا، مجھ میں تاب عتاب نہیں۔ اے نوجوان، سلطان نے کہا، تیری صاف گوئی قابل داد ہے، لیکن ایک بات بتا، اگر ان صفات اور اوصاف میں سے ایک یا دو ہم میں نہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلطان عالی مقام خواجہ حسن توسی نے کہا، تسبیح میں 100 دانے اور گرہ صرف ایک ہوتی ہے، اگر یہ ایک گرہ کھل جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ صفت کمزور ہو جو گرہ کی حیثیت رکھتی ہو، تو گرہ کسی بھی وقت صفات و اوصاف کے دانے بکھیر دے گی۔ خواجہ حسن توسی، سلطان چغرل بیگ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم نے تجھے مشیر مقرر کیا، اگر تو نے راست گوئی اور صداقت پسندی کو قائم رکھا تو یہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ ایک روز تو اس سلطنت کا وزیر اعظم ہوگا۔ 20-22 سال بعد سلطان چغرل بیگ کی پیش گوئی پوری ہو گئی، خواجہ حسن توسی وزیر اعظم بن گیا۔ اس کا وقت سلطان چغرل بیگ کا پوتا سلطان ملک شاہ حکمران تھا۔ مرو یعنی دوسرے دارالسلطنت میں سلطان الب ارسلان تھا۔ خواجہ توسی سلطان الب ارسلان کا وزیر اعظم تھا۔ خواجہ حسن توسی تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اسے سلجوقی سلطانوں نے نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ تاریخوں میں اسے خواجہ حسن توسی کم نظام الملک زیادہ لکھا گیا ہے، اس لیے وہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ وہ دینی امور کا اور فقہ و حدیث کا عالم تھا۔ نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ بنایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھی بہاؤالدین شداد، جو اس وقت کا مشہور اسکالر تھا، اسی مدرسے میں اکٹھے پڑھے تھے۔ ایک روز نظام الملک توسی اپنے کام کاج میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نشاپور سے ایک شخص اسے ملنے آیا ہے اور اپنا نام عمر خیام بتاتا ہے۔ نظام الملک نے ذہن پر زور دیا، یہ نام اسے کچھ مانوس لگا اور ایک شک کی بنا پر اسے کہا کہ اندر بھیج دو۔ عمر خیام اندر آیا، نظام الملک نے اسے دیکھا تو اچھل کر اٹھا، اس نے عمر خیام کو پہچان لیا تھا۔ دونوں اس طرح بغلگیر ہو کر ملے جیسے لمبی مدت کے بچھڑے ہوئے دوست ملا کرتے ہیں۔ وہ تھے ہی پرانے اور بچھڑے ہوئے دوست۔ امام موافق کے مدرسے میں ہم جماعت تھے۔ اس مدرسے کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ طلبہ کم ہوا کرتے تھے، اور جو بھی طالب علم امام موافق کی شاگردگی سے فارغ ہوتا تھا وہ حکومت یا معاشرے میں اونچے درجے پر فائز ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال خواجہ حسن توسی کی تھی، جو سلطنت سلجوق کا وزیر اعظم بنا، نظام الملک کا خطاب پایا، اور تاریخ میں آج تک اس کا نام زندہ ہے اور تا ابد زندہ رہے گا۔ پھر ایک اور مثال عمر خیام کی ہے۔ عمر خیام کی رباعیاں آج بھی مشہور ہیں۔ اردو میں بھی ان رباعیوں کا ترجمہ ہوا ہے اور انگریزی میں بھی۔ اس طرح عمر خیام اردو اور انگریزی ادب کا ایک مقبول شاعر بن گیا ہے۔ عمر خیام کوئی عام قسم کا شاعر نہ تھا، وہ فلسفی شاعر تھا۔ اس کی رباعیوں میں نسوان حسن کی رعنائیاں تو بہت تھیں، لیکن ان رباعیوں میں زندگی کا فلسفہ اور دانش ہوتی تھی۔ اس کی رباعیاں خیال کی گہرائیوں کی بدولت آج بھی زندہ ہیں۔ یہی نہیں، عمر خیام حکیم بھی تھا۔ اس نے حکمت کی پریکٹس ہی نہیں کی تھی، لیکن بعض لا علاج امراض کی دوائیاں بھی ایجاد کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر خیام نے آب حیات بھی تیار کر لیا تھا، جو ہر مرض کی دوا اور لامحدود عمر کا ضامن تھا، لیکن یہ محض روایت ہے، کسی بھی مورخ نے آب حیات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھا عمر خیام، جو ایک پرانے ہم جماعت خواجہ حسن توسی نظام الملک سے ملنے آیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ عمر خیام کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا باپ، جس کا نام عثمان تھا، موٹے کھدر کا کپڑا بنتا تھا، یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے بعد اس نے خیموں کی سلائی کا کام شروع کر دیا، اسی وجہ سے وہ خیام کہلانے لگا۔ عثمان خیام،
اس کے بیٹے عمر نے جب دیکھا کہ وہ شعر موزوں کر سکتا ہے تو اس نے باپ کے پیشے کی مناسبت سے اپنا تخلص خیام رکھ لیا۔ یہ تخلص اس کے نام کا حصہ بن گیا اور عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔ کہو عمر، نظام الملک نے پر مسرت لہجے میں کہا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ آج تم نے لڑکپن یاد دلا دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں اب عمر نہیں عمر خیام ہوں۔ شعر و شاعری میں مقام پیدا کر لیا ہے، حکمت میں قسمت آزمائی کر رہا ہوں، علم و ادب کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور حکمت کی بھی، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ باپ خیمہ بانی کرتا ہے۔ میں نے اس پیشے کو اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے ذہنی رجحان نے اسے قبول نہیں کیا۔ میری صلاحیتیں مجھے کسی اور طرف لے جا رہی تھیں۔ باپ کو بھی میں نے ناراض کر دیا ہے، میں روٹی کمانے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تمہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو تلاش کرنا ہی ہوگا، نظام الملک نے کہا۔ بغیر کام کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں ایک عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں خواجہ، عمر خیام نے کہا۔ عہد نامہ جو ہم نے لڑکپن میں کیا تھا۔ عہد نامہ، نظام الملک نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ 22-23 سال گزر گئے ہیں عمر، ذرا سا اشارہ دے دو۔ نظام الملک اور عمر خیام کا ایک ہم جماعت اور بھی تھا، اس نے تو تاریخ میں ایسا نام پایا ہے کہ اسے تا قیامت بھلایا نہیں جا سکے گا۔ یہ تھا جنت ارضی کا خالق حسن بن صباح۔ ان کے ہم جماعت تو اور بھی تھے، لیکن نظام الملک، عمر خیام اور حسن بن صباح کی آپس میں دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے اور جدھر ایک نے جانا ہوتا ادھر تینوں جاتے تھے۔ ایک روز حسن بن صباح نے ایک عہد نامہ پیش کیا اور تینوں دوستوں نے آپس میں یہ عہد کیا۔ یہ ان کا ایک تاریخی عہد نامہ ہے جس کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے۔ اتنی مدت بعد عمر خیام نظام الملک سے ملا تو نظام الملک عہد نامہ بھول چکا تھا۔ مدرسے کی ایک رات یاد کرو خواجہ، عمر خیام نے نظام الملک کو عہد نامہ یاد دلانے کے لیے کہا۔ ہم تینوں دوست اس روز کا پڑھا ہوا سبق دہرا کر فارغ ہوئے تو حسن بن صباح نے کہا کہ اس مدرسے کی ایک روایت ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کر نکلا اور جسے امام موافق نے ذہین اور لائق کہا ہے، وہ کسی نہ کسی اونچے رتبے پر پہنچا۔ پھر حسن بن صباح نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہم تینوں اونچے رتبوں پر پہنچیں، ہو سکتا ہے ہم تینوں میں سے کوئی ایک کسی بلند رتبے تک جا پہنچے اور باقی دو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ پھر حسن بن صباح نے کہا تھا کہ آؤ آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی کسی اونچے منصب یا رتبے پر پہنچا تو وہ دونوں دوستوں کی مالی معاونت کرے گا اور انہیں اپنی خوشبختی میں برابر کا شریک بنائے گا یا ان کے ذریعہ معاش کا بندوبست کرے گا، اور وہ طوطا چشمی اور خود غرضی سے گریز کرے گا۔ ہم تینوں نے پوری سنجیدگی اور سچے دل سے عہد و پیمان کیے تھے کہ ایسے ہی ہوگا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ گیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے عہد کیا تھا کہ مجھے اللہ نے کوئی بڑا رتبہ دے دیا اور میرے دونوں دوستوں کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان کی مالی اور ہر طرح کی معاونت کروں گا۔ تو پھر خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا عرصہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں بنا، میں اس کا کچھ بندوبست کر دوں گا۔ نظام الملک نے کہا، تم صاحب علم و فضل ہو، فلسفہ، شاعری اور حکمت میں دسترس رکھتے ہو۔ میں سلطان سے کہوں گا کہ تم سلطنت کے لیے معتمد اور سودمند ثابت ہو سکتے ہو، اور میں سلطان سے یوں کہوں گا کہ تمہیں میرے ساتھ ملازمت دے دی جائے اور تمہیں میرا معاون بنا دیا جائے۔ یہ سلاطین مجھے اچھا چاہتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی متاثر ہیں۔ میں تمہارے کردار کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عمر خیام نے کہا، لیکن خواجہ، تم تو مجھے اعلیٰ منصب پر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہو، لیکن میں اس منصب کے قابل نہیں۔ میں ساری عمر تمہارا مشکور و ممنون رہوں گا۔ نہیں عمر، نظام الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ذریعہ معاش کے بغیر تم نے جو اتنا عرصہ گزارا ہے
اس کے زیر اثر تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ میں تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ سلطان محترم میرے کہنے پر تمہیں اچھے منصب پر قبول کر لیں گے۔ نہیں خواجہ، یہ بات نہیں، عمر خیام نے کہا۔ میں کام کرنے سے نہیں گھبراتا، اور بے روزگاری نے مجھ پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑا۔ میری صلاحیتیں جس طرف چل نکلی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی راستے کی منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں اپنی تحریریں، اشعار اور حکمت کے وہ نسخے جو میں نے دریافت کیے ہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں علم و ادب اور حکمت میں مزید تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک نظر انہیں دیکھ لو، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں جس سے میں اپنے اس تحقیقی مسلک کو آگے بڑھاؤں۔ اگر میں نے ملازمت قبول کر لی تو اس سے صرف یہ حاصل ہوگا کہ میں اور میرے اہل و عیال باعزت روٹی کھا لیں گے اور مجھے عزت حاصل ہو جائے گی۔ میری اس بات پر غور کرو خواجہ، میں صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی نہیں چاہتا، میں بنی نوع انسان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے نایاب اور انتہائی کارآمد جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہیں، اور کچھ قیمتی سامان بھی درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جس سے میں گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکوں۔ نظام الملک نے اس کے کاغذات کا پلندہ کھولا، تب اسے اندازہ ہوا یہ شخص علم و ادب کے لیے اور حکمت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور اگر اسے مالی معاونت مل جائے تو بنی نوع انسان کے لیے اس کی یہ کاوشیں بہت ہی سود مند ثابت ہوں گی۔ چنانچہ اس نے عمر خیام کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کا یہ تحقیقی کام سلطان علب ارسلان کو دکھایا اور اسے اس تحقیق کی افادیت اور اہمیت بتائی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سلاطین سلجوق علم و فضل اور عمر خیام جیسے تحقیقی کام کرنے والوں کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ سلطان نے عمر خیام کے لیے 1200 مشال سونا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ آج کی کرنسی کے حساب سے 1200 مشقال 35,000 روپے کے برابر تھے۔ عمر خیام پہلا وظیفہ وصول کر کے نشاپور چلا گیا۔ عمر خیام کو اتنی زیادہ مالی سہولت حاصل ہو گئی تو وہ علم و حکمت کے تحقیقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی جو کتاب لکھی وہ عقیدت مندی اور شکریہ کے طور پر خواجہ نظام الملک کے نام سے منسوب کی۔ پھر اس نے اپنی تحقیق اور تجربات کی ایک اور کتاب مرتب کی جس کا نام علم المساوات والمکعبات تھا، اور پھر اس نے عقیدت کے حصول و مسائل پر ایک کتاب لکھی۔ عمر خیام علم قیافہ میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ ان کتابوں کی بدولت عمر خیام ایران میں اس قدر مشہور و مقبول ہو گیا کہ اسے بو علی سینا کا ہم پلہ سمجھا جانے لگا۔ عمر خیام کا مستقل قیام نشاپور میں تھا۔ نشاپور خراسان کا دارالسلطنت تھا۔ وہاں کا سلطان ملک شاہ تھا۔ سلطان ملک شاہ ارباب علم اور اہل نظر کا اتنا قدردان تھا کہ اس نے عمر خیام کی شہرت سنی تو اسے نشاپور بلایا اور اسے اصلاح تقویم کی ذمہ داری سونپ دی۔ عمر خیام علم العادات میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ اس علم میں اس نے خاصی اصلاح و ترمیم کی۔ یہ تھا عمر خیام جسے خواجہ حسن توسی نظام الملک نے بام عروج پر پہنچایا۔ ان کا ایک تیسرا دوست بھی تھا، حسن بن صباح۔ ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں، جہاں عمر خیام نظام الملک کے پاس مرو گیا تھا۔ عمر خیام نے نظام الملک کو مدرسے کے دور کا عہد نامہ یاد دلایا تھا تو حسن بن صباح کا ذکر آ گیا۔ کیا جانتے ہو عمر، وہ کہاں ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ رے چلا گیا تھا، عمر خیام نے جواب دیا۔ وہ وہیں کا رہنے والا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا وہ خاصا ہوشیار اور چالاک ہوا کرتا تھا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، اس نے مدرسے کے ایک لڑکے کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ ہم دونوں نے اس کی وکالت کی تھی کہ حسن چور نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے یہ چوری کی تھی، پھر بھی ہم نے اسے دوست بنائے رکھا تھا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے کہا، مجھے یاد آ گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا تھا۔ یہ اس کی زبان کا کمال تھا، عمر خیام نے کہا۔ بولتے تو ہم بھی ہیں، لیکن جب وہ بولتا تھا تو کچھ اور ہی تاثر پیدا ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ خوبرو تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی تاثیر تھی
کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا تو سننے والا بلا پسو پیش اس کی بات مان لیتا تھا۔ دونوں دوست حسن بن صباح کی باتیں کرتے رہے۔ 2-3 دنوں بعد عمر خیام چلا گیا۔ 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ نظام الملک حسن توسی کو اطلاع ملی کہ رے سے ایک آدمی اسے ملنے آیا ہے، اپنا نام حسن بن صباح بتاتا ہے۔ حسن بن صباح، نظام الملک نے بڑے اشتیاق سے کہا اور اٹھتے ہوئے بولا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ حسن بن صباح اندر آیا تو نظام الملک کو اپنے استقبال کے لیے دروازے میں کھڑا پایا۔ دونوں ہم جماعت اور دوست تادیر بغل گیر رہے۔ میں نے سنا ہے کہ میرا دوست وزیر اعظم ہو گیا ہے، تو میں خوشی سے پھٹنے لگا۔ حسن بن صباح نے کہا، میں اٹھ دوڑا کہ اپنے لڑکپن کے جگری یار کو وزارت عظمیٰ کی مسند پر بیٹھا دیکھوں۔ وہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، نظام الملک نے کہا۔ یہ بتاؤ یہ 22-23 سال کہاں رہے اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ خاک ہے میرا ذریعہ معاش، حسن بن صباح نے کہا۔ بہت قسمت آزمائی کی، مصر تک گیا، لیکن قسمت نے کہیں بھی ساتھ نہ دیا۔ کچھ دنوں کے لیے روزگار ملا، پھر وہی بے روزگاری۔ ایک جگہ گیا تو مجھے بہت اچھا جواب ملا۔ مجھے کہا گیا کہ تم نے تعلیم ایسی اور اتنی زیادہ پائی ہے کہ تم کوئی چھوٹی نوکری نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے تمہارا دماغ تجارت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ہاں حسن، نظام الملک نے کہا، اس شخص نے دانش مندی کی بات کی ہے۔ امام موافق کا شاگرد کوئی عام سی نوکری نہیں کر سکتا، اور وہ دکانداری بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا دوست عمر آیا تھا، وہ اب عمر خیام ہے۔ اس نے فلسفہ، علم و ادب اور حکمت میں بہت کام کیا ہے، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ عمر، حسن بن صباح نے کہا، ہمارا پیارا دوست، اس نے فلسفی اور شاعر ہی بننا تھا۔ اس نے مجھے عہد نامہ یاد دلا دیا تھا، نظام الملک نے کہا۔ میں تو اس عہد نامے کو بھول گیا تھا جو ہم تینوں دوستوں نے ایک رات مدرسے میں کیا تھا۔ پھر تم نے اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہاں حسن، نظام الملک نے کہا، میں نے اس کے لیے سالانہ وظیفہ منظور کرا لیا ہے۔ میں بھی تمہیں وہی عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، لیکن مجھے وظیفہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی تعلیم اور خاندانی حیثیت کے مطابق ملازمت چاہیے۔ میں دوستی کا حق ادا کروں گا حسن، نظام الملک نے کہا، اور میں لڑکپن کے عہد نامے کا پورا پاس کروں گا۔ تم سلطان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس کے ساتھ پہلے ہی بات کر لوں گا۔ معروف تاریخ نویس ابن اسیر نے چند ایک مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ وہ عہد طفلی کا ایک عہد نامہ تھا جس کی حیثیت ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ نہ ہی یہ عہد نامہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کیا گیا تھا، لیکن نظام الملک صاحب کردار اور دیندار آدمی تھا۔ سلطان چوغرا بیگ نے اس میں یہی اوصاف دیکھ کر اسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا تھا، اور انہی اوصاف کی بدولت وہ سلطنت کا وزیر بن گیا تھا۔ اس نے لڑکپن کے عہد نامے کا اتنا پاس کیا کہ سلطان کے آگے حسن بن صباح کے کردار، تعلیم اور دانش مندی ایسے انداز سے بیان کی کہ سلطان متاثر ہو گیا۔ اس نے حسن بن صباح سے کہا وہ اسے سلطان سے ملوائے گا اور وہ اپنی تعلیم اور دانش مندی کا پورا سر مظاہرہ کرے۔ حسن بن صباح فن گفتگو کا تو استاد تھا۔ نظام الملک نے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا تو اس نے زبان کا جادو چلا کر سلطان کو متاثر کر لیا۔ اس کا راستہ تو نظام الملک نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہے کہ اس دانشمند شخصیت کو کس منصب پر فائز کیا جائے، سلطان نے کہا۔ میں حسن بن صباح کو سلطان عالی مقام کے معتمد خاص کے رتبے سے کم درجے کا آدمی نہیں سمجھتا، نظام الملک نے کہا۔ سلطان عالی مقام کو ایک معتمد خاص کی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں منظور ہے، سلطان نے کہا۔ آپ انہیں رکھ لیں اور انہیں اچھی طرح بتا دیں کہ ان کا کام کیا ہوگا۔ انہیں تمام تر امور سلطنت سمجھا دیں، کچھ دن اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اس طرح حسن بن صباح کو وہ رتبہ مل گیا جو اختیارات کے لحاظ سے وزارت سے کم نہ تھا۔ وہ اسی دن اپنا سامان اور بیوی بچوں کو لانے کے لیے رے روانہ ہو گیا۔
نظام الملک محسوس نہ کر سکا کہ اس نے ابلیس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔